غریب حسین، میرے غریب حسین، میرے غریب حسین. رحم اللہ من یقرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. صلوات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخل الجنت. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد. اللهم صل علی محمد وآل محمد. اعظم تمام تر حمد و ثنا اس عظیم رب کے لیے کہ جس رب نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، اور اتنی نعمتیں کہ اگر میں اور آپ مل کر بھی شمار کرنا چاہیں تو ہرگز اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے. چوتھے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اے خدایا تیری دی گئی انگنت نعمتیں، اتنی نعمتیں، لاتعداد نعمتیں کہ میں شمار تو نہیں کر سکتا، لیکن ہاں اگر کبھی میں قدرت بھی رکھ سکوں کہ تیری کسی ایک نعمت کا شکر ادا کر سکوں تو یہ بھی شکر ایک اور شکر کی متقاضی ہوگی، کیونکہ تیری توفیق کے ہی ذریعے سے ہمیں یہ شکر ادا کرنے کی توفیق ملی.
کہ امام کے کتنے گہرے جملے. تو جہاں پروردگار عالم کی حمد و ثنا، وہاں تمام در ہدیہ درود و سلام اس بہترین دعا کے ساتھ کہ اس سے قبل میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکی کہ اگر آج کے دور میں کوئی دعا مانگنی ہے تو اٹھتے بیٹھتے دن رات یہ دعا مانگے کہ اللہم اجعل محیا محیا محمد وآل محمد و مماتی مماتا محمد وآل محمد، کہ پالنے والے اگر ہم سب کو حیات عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی، اور اگر ہم سب کو موت عطا فرمانا تو محمد وآل محمد جیسی. درود پڑھ دیجیے گا محمد وآل محمد. ازم پروردگار عالم کا لطف و کرم اور اس خدا کا شکر کہ اس نے نعمت حیات عطا فرمائی، اور اس نعمت حیات کو عطا فرمانے کے بعد ایک مرتبہ پھر اس فرش عزائے امام مظلوم پر ہم سب کو اکٹھا کر دیا. اور واقعاً پروردگار عالم کی کتنی بڑی نعمت یہ فرش عزا، کتنی بڑی نعمت یہ نعمت حیات پروردگار عالم کی کہ جتنا شکر ادا کریں کم. اور آپ سب جانتے کہ یہ محفل سید الشہداء کی تیسری مجلس اور جو موضوع عزاداری اور حیات امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد عزاداری اور حیات امام حسین علیہ السلام. اور اس کے لیے میں نے جن آیات کو سرنامہ کلام قرار دیا آپ سب کی خدمت اقدس میں، کل اس کی توضیح آپ کی خدمت میں بیان ہو چکی. سورہ والفجر کی آخری 4 آیات کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی الجنۃ. یعنی یہ 4 آیات کل اگر گفتگو کل کی آپ کے اذہان میں موجود ہو تو میں نے بتایا تھا کہ ان 4 آیات کو سمیٹ دیں تو قرآن کی یہ 4 آیات بنتی ہیں، اور اگر ان 4 آیات کو پھیلا دیں تو حیات امام حسین علیہ السلام بنتی. کس طرح کل میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ نفس مطمئنہ کے مالک حسین ابن علی کی ذات ہے. جب خدا کے اتنے نزدیک ہو گئے کہ نفس مطمئنہ کے مالک ہو گئے، اب خدا نے درجہ کیا عطا کر دیا، خدا نے مقام کیا عطا کر دیا، خدا نے مرتبہ حسین ابن علی کا اتنا بلند کر دیا کہ راضیۃ مرضیہ کی منزل پر فائز کر دیا. یعنی خدا بھی ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی خدا سے راضی ہو گئے. اب خدا کی محبتوں کا عالم دیکھیے. خدا نے کہا فادخلی فی عبادی کہ اے حسین اب تو میرے بندوں میں شامل ہو جا. یعنی خدا کے بندوں میں شامل ہونا اتنا آسان کام نہیں ہے. میرے اور آپ کے لیے ایک تذکر ان آیات میں فادخلی فی عبادی. اس کے بعد انجام کیا کہ فادخلی الجنۃ، میری بنائی ہوئی جنت میں تو داخل ہو جا. کل ساری توضیحات آپ کی خدمت میں تفصیلاً بیان ہو چکی. یعنی اب یہ آیہ مبارکہ حیات امام حسین اور عزاداری، اگر ان دونوں موضوعات کو ہم دیکھیں تو عزاداری جڑی ہوئی ہے حیات امام حسین سے. حیات امام حسین مکمل نہیں ہے عزاداری کے بغیر. یعنی عزاداری ہم سب کی شہرگ حیات ہے. یعنی علماء کہتے ہیں کہ جس طرح مچھلی بغیر پانی کے نہیں رہ سکتی نا، ایسے ہم اور آپ عزاداری کے بغیر نہیں رہ سکتے. یعنی تڑپتے ہیں میں اور آپ نکلنے کے لیے کہ کہیں مجلس ہو رہی ہو، ہمیں جانا ہے مجلس. آپ دیکھیے محبت کی ایک ہائٹ دیکھیے، مودت کی ایک ہائٹ دیکھیے، عشق کی ایک ہائٹ آپ اپنی اور میری دیکھیے کہ اگر کہیں مجلس جانے کو نہیں مل رہی نا تو گھڑی کی سوئیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا فلاں جگہ پہ اتنے بجے مجلس شروع ہوگی، زوم میٹنگ ہے، تو بس فوراً موبائل لے کے سارے کام کر کے ہم ایک طرف بیٹھ گئے کہ مجلس ہمیں اٹینڈ کرنی ہے. اب اس سے اندازہ ہوا کہ ان مجلسوں کا تعلق ظاہر نہیں ہے بلکہ باطن سے.
یعنی آپ کی تڑپ ہے، یہ آپ کا عشق ہے. آپ جو امام حسین علیہ السلام سے عشق کرتے ہیں نا، یہ وہ تڑپ ہے، وہ عشق ہے، کیونکہ انسان بڑھتا ہے اسی طرف ہی جس طرف دل کی تڑپ ہو. ہم گھر میں موجود ہیں لیکن مجالس کر رہے ہیں. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا عزاداری کے ارکان آپ کی خدمت میں بیان کروں. دیکھیے متاسفانہ ہم اور آپ عزاداری کرتے ہیں، ہم اور آپ مجالس کرتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ ہمیں اس کی اہمیت کا احساس ہونا چاہیے. دیکھیے عزاداری جس طرح کوئی بھی چیز کئی پلرز پہ کھڑی ہوتی ہے نا، اور وہ اس کی بنیادیں مضبوط ہو جاتی ہیں، یعنی عمارت بڑی اچھی بنتی ہے، بالکل اسی طرح اس عزاداری کی عمارت بھی کئی چیزوں کے اوپر کھڑی ہے. یعنی ایک شکل، ظاہراً شکل، لیکن دراصل اس کی باطن کی طرف میں اور آپ توجہ کریں. یعنی ظاہراً کون سی کہا، پہلی چیز اس عزاداری میں مجلس امام حسین میں جب میں اور آپ آتے ہیں، پہلی چیز جو اس مجلس کو بہت مضبوط کرتی ہے وہ حدیث قصہ. یعنی آہستہ آہستہ ساری باتیں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جو ارکان اس حدیث قصہ کے علاوہ بھی ہیں وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گی، لیکن آج کی حد تک حدیث قصہ. دیکھیں حدیث قصہ متاسفانہ میں اور آپ اتنی توجہ نہیں دیتے. حدیث قصہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی محفل میں پوچھوا لیا کہ کیا ہو رہا ہے، حدیث قصہ ہو رہی ہے. اب تو نیا زمانہ آ گیا، پوچھوانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بیٹھے بیٹھے جو حدیث قصہ پڑھ رہی ہے وہی اسی نے ٹائپ کر دیا کہ حدیث قصہ ہو رہی ہے. بس وہاں پر جو ہے وہ کہ اچھا ابھی حدیث قصہ ہو رہی ہے، چلو ابھی ذاکرہ کے بیٹھنے میں بڑا ٹائم ہے، اور ہم آہستہ آہستہ جو ہے وہ چلنا شروع کریں گے، جب تک ذاکرہ بیٹھے گی ہم پہنچ ہی جائیں گے. نہیں عزیزم، حدیث قصہ کی ایک اہمیت ہے، اس کی اہمیت کا احساس کیجئے. کیونکہ جس طرح اگر آپ اپنے دل کی عزاداری کی مجالس کی عمارت کو تعمیر کرنا چاہتی ہیں، حدیث قصہ سے مجالس میں آئیے، حدیث قصہ کی اہمیت کو محسوس کیجئے. بڑا خوبصورت جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ حدیث قصہ ہے کیا. حدیث قصہ وہ ہے کہ دیکھیں اگر ہم دیکھیں کہ مختلف مناجات میں، مختلف دعاؤں میں معصوم نے سلیقہ سکھایا، 14 معصومین نے سلیقہ سکھایا کہ خدا سے کیسے بات کی جاتی ہے کہ نہیں. صحیفہ سجادیہ دیکھ لیجئے، صحیفہ علویہ دیکھ لیجئے، صحیفہ فاطمہ دیکھ لیجئے، آپ جو صحیفے دیکھ لیں، جو دعائیں جس امام کی دعا اٹھا کر دیکھ لیں، ہر امام نے سلیقہ سکھایا کہ خدا سے کیسے گفتگو کی جاتی ہے. واحد یہ حدیث قصہ ہے کہ جس میں 14 نے یہ بتایا، اللہ نے یہ بتایا کہ 14 سے کیسے کلام کیا جاتا ہے. یعنی حدیث قصہ میں 14 سے کیسے کلام کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں پوری زندگی گزارنے کے اصول اس حدیث قصہ میں. اگر آپ سنیں گے نا ایک روحانیت اور معنویت کے ساتھ بیٹھ کر اس حدیث قصہ کو، آپ کو احساس ہوگا کہ پروردگار عالم، ہم روٹین میں سن رہے ہوتے ہیں، حدیث قصہ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ہم اب تو یعنی یہ عالم ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کے معنی بھی زبانی یاد ہو گئے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ اب یہ عربی میں آ رہا ہے تو اس کی اردو یہ ہوگی، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. ہمیں حدیث قصہ کی معرفت نہیں ہے. جب مجلس میں آئیں تو اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے کے لیے حدیث قصہ، آیت اللہ تقی بہجت کے جملے خدمت میں آپ کی پیش کروں کہ آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں 2 باتیں میں نے 2 مختلف جگہوں پر پڑھی. پہلی بات یہ کہ آیت اللہ تقی بہجت نے یہ کہا کہ اپنی روحانیت کو بڑھانے کے لیے بھی حدیث قصہ پڑھو. اور ایک اور مقام پر میں نے پڑھا، آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں جب کوئی بیمار پڑ جائے اس کی شفا کی نیت سے بار بار حدیث قصہ کی تلاوت. یہ دیکھیں حدیث قصہ کتنی طاقتور چیز ہے ہمارے اور آپ کے لیے. یہ پیغام ہے علماء کا کہ بار بار حدیث قصہ پڑھو. کہتے کہ خاص طور پر یہ ایک کسی نے تجربہ بھی اپنا بیان کیا کہ ان کا مریض کوئی تھا. کہتے آیت اللہ تقی بہجت کا یہ والا فرمان جب ان کے سامنے آیا تو انہوں نے عقیدے کے ساتھ جو ہے وہ شروع کر دی حدیث قصہ. لیکن کیسے حدیث قصہ پڑھی کہ مریض کے کان کے پاس جا کے، تاکہ وہ سن سکے. ہم لوگ ایک نارمل پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نہیں، بلکہ مریض کے کانوں کے پاس جا کے حدیث قصہ پڑھی. کہتے ہیں بخدا اس حدیث قصہ کی برکت سے مریض صحت مند ہو گیا. اللہم صل علی محمد. یعنی حدیث قصہ کے بارے میں آپ دیکھیں، کہتے ہیں کہ ایک واقعہ، مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ایک بوڑھا شخص تھا کہ جس کو کینسر تھا.
یعنی کینسر جیسا مرض آپ سب جانتے ہیں کہ کیسا جان لیوا مرض. کہتے ہیں اس کو کینسر تھا اور ڈاکٹروں نے بالکل جواب دے دیا. ایک عالم دین کے پاس گئے, جب کہا پوچھا کہ بتائیے کہ اس کا کوئی علاج ہے؟ کہتے ہیں ہاں اس کا علاج ہے کہ اس کے سرہانے بار بار حدیث قصہ کی تلاوت کرو. اور واقعاً ابھی میں نے آیت اللہ تقی بہجت کے جملے آپ کی خدمت میں عرض کیے نا, کہ بار بار حدیث قصہ پڑھنے سے پروردگار عالم اس کو شفا عطا کرے گا. اور بہت دفعہ میں نے اور آپ نے سنا وہ واقعہ کہ جب خلیج کی جنگ ہو رہی تھی ایران اور عراق کے درمیان, یعنی ایک وقت ایسا آیا, ایک موقع ایسا آیا کہ دشمنان نے یہ ایک پلاننگ کر لی کہ قم کو بمباری کے ذریعے سے تباہ و برباد کر دیا جائے. کیونکہ دیکھ لیا کہ قم مرکز ہے ان کا, قم علم کا مرکز ہے, قم معنویت کا مرکز ہے, قم روحانیت کا مرکز ہے. کہا اس کو ہی تباہ و برباد کر دو, سب ختم ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ لوگوں نے آ کر جو جاسوس تھے ان کے اہل قم کو اطلاع دے دی, بتا دیا کہ ہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. کہتے ہیں اہل قم والے سارے ایک مرتبہ جمع ہو کر عالم دین کے پاس گئے. دیکھیے پیغام میرے اور آپ کے لیے کہ جب کوئی مشکل آ جائے, جب کوئی مصیبت آ جائے, عالم دین سے رجوع کرو, علماء دین سے رجوع کرو, وہ بہترین مشورہ دینے والے ہیں. کہتے ہیں مشورہ کیا دیا؟ وہاں کے سارے عالموں نے کہا آپ ہر گھر میں قم کی حدیث قصہ کی تلاوت شروع کر دیجیے. کہتے ہیں وہ وقت کے جو خاص معلومات ہوئی تھی کہ رات کے اس پہر میں یہاں پر جو ہے وہ بمباری کی جائے گی, کہتے ہیں کہ قم کے ہر گھر میں حدیث قصہ کی تلاوت کی گئی. کہتے ہیں حدیث قصہ کی برکت سے جو ہے قم کو کچھ نہیں ہوا, لیکن ہاں صبح یہ اطلاع ملی کہ ایک ایسا طیارہ ہے کہ جو زمین پہ گر کر تباہ ہو گیا اور اس کا پائلٹ زندہ باقی رہ گئے. کہتے ہیں بس وہ پائلٹ کو لے کر آئے اور پوچھا کہ بتاؤ ایسا کیا ہوا, تم تو آئے تھے یہاں پر بمباری. کہتے ہیں ہاں ہم آئے تھے بمباری کرنے کے لیے آئے تھے, لیکن جب میں قم کے اوپر اپنے جہاز کو لے کر آیا کہ میں قم کے اوپر بمباری کروں, کہتے ہیں مجھے ایسا محسوس ہوا کہ قم کے اوپر ہرے رنگ کی چادر پوری. اللہم صلی علی محمد وعلی, یعنی قم کے اوپر پورے ہرے رنگ کی چادر ہے. کہتے مجھے نظر نہیں آیا, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا میں کہاں پر بم گراؤں, اور آخر میں جو ہے وہ میرا جہاز خود گر کر تباہ ہو گیا. یعنی لیکن خدا نے پائلٹ کو باقی رکھا عظمت حدیث قصہ بتانے کے لیے. یعنی کون سا ایسا کام کیا کہ حدیث قصہ پڑھی. اچھا خوب, حدیث قصہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, ورنہ اور بھی بہت ساری باتیں حدیث قصہ کے لیے آپ کی خدمت میں بیان کروں. لیکن حدیث قصہ کے بارے میں ایک اہم ترین بات کہ جو ہمارے اور آپ کے لیے سب سے زیادہ ہم بے وقت اس کو سمجھتے ہیں, یعنی بالکل آخر میں جو دعا مانگنے کا سیشن ہوتا ہے جس میں ہم دعائیں مانگتے ہیں, حاجتیں طلب کرتے ہیں, بالکل آخر میں ہم شاید اس کو بس یہ بیٹھتے ہیں یہ سوچ کر سنتے ہیں کہ بس اب تو حدیث قصہ ختم ہونے والی ہے, اب مجلس کا اگلا جو مرثیہ شروع ہونے والا ہے یا سلام شروع ہونے والا ہے. یقین جانیے کہ جب حدیث قصہ جب بیان ہو رہی ہو اس کے آخری الفاظ کے اوپر غور کیا کیجئے کہ جب سارے چادر کے نیچے جمع ہو گئے اس کے بعد خدا نے کیا کہا, رسول نے کیا کہا کہ اب یہ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ کیا خدا کہتا ہے کہ 5 فوائد, اس حدیث قصہ کے 5 فوائد جو ہے وہ بیان ہوئے. کہا پہلا فائدہ کون سا ہے؟ کہا پہلا فائدہ اس کا یہ ہے, یقین جانیے اگر میں اور آپ صرف اس فائدے کو ہی حدیث قصہ کے اول سے محسوس کر لیں, ہم کوئی مجلس حدیث قصہ کے بغیر نہ کریں. کا پہلا فائدہ کون سا؟ کہا رحمت پروردگار عالم گھیر لیتی ہے ایسی محفل کو جہاں پر حدیث قصہ بیان ہو. یعنی آپ دیکھیں حدیث قصہ بیان ہو رہی ہے, اس محفل کو رحمت پروردگار عالم گھیر لیتی ہے. پھر اس کے بعد کیا کہا کہ اگر کسی کا بھی جو صاحب غم ہوگا پروردگار عالم اس کے غم کو دور کر دے گا, جس کا کوئی حزن ہوگا پروردگار عالم اس کے حزن کو دور کر دے گا. غم ہم اور حزن ہم سب کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں نا.
اس میں جب ذکر ہو کہ جو صاحب غم ہے خدا اس کے غم کو دور کرے گا، اپنے غموں کو یاد کیجئے۔ حدیث ہی اتنی معتبر، حدیث ہی اتنی بہترین بیان ہو رہی ہے، کہا جو غم ہو وہ بیان کیجئے خدا کے سامنے، اور خدا یقیناً حدیث قصہ کی برکت سے ان غموں کو دور، کوئی شخص میرے خیال میں ایسا دنیا میں نہیں ہے کہ جس کو کوئی غم نہ ہو۔ کہا جو کوئی محزون ہوگا، جو کوئی مغموم ہوگا، پروردگار عالم اس کے حزن کو بھی دور کرے گا۔ جو کوئی مغموم ہوگا، پروردگار عالم اس کے غموں کو بھی دور کر دے گا۔ پھر کہا کہ حدیث قصہ سے جو بھی حاجت ہو، دیکھیے ابھی میں نے کہا غم ہو دور ہو، وہ بھی تو ایک حاجت کی شکل ہے نا، کوئی حزن ہو دور ہو وہ بھی تو حاجت کی ایک شکل ہے، لیکن خدا الگ سے جو ہے وہ آپ سے کہلوانا چاہ رہا ہے کہ پھر کوئی حاجت روا، کوئی حاجت رکھتا ہوگا، خدا اس کی حاجت کو روا کر دے گا۔ یعنی یہ حدیث قصہ کی ساری برکات میرے اور آپ کے سامنے عزاداری کا پہلا رکن، یعنی اب بہت غور کیجئے گا، اب جہاں عزاداری یہ 10 دن تو ہیں ہی، ہم حدیث قصہ سے نہیں آتے، لیکن کل سے انشاءاللہ کوشش کریں کہ حدیث قصہ ہو رہی ہو محفل میں ہم پہلے ہی پہنچ جائیں، اور یقین کیجئے کہ جب تک یہ مجلس ہوتی رہتی ہے اس وقت تک رحمت خدا یہاں پر گھیرے میں لیے رہتی ہے۔ کیونکہ اس مجلس میں علوم آل محمد کا احیاء ہوتا ہے، اس مجلس میں حیات امام حسین بیان ہوتی ہے، اور حیات امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے کل آپ کی خدمت میں جہاں تک میری گفتگو پہنچی میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو اگر سمجھنا ہے تو 3 راستے حیات امام حسین کو سمجھنے کے ہیں۔ پہلا راستہ کون سا؟ کہا قرآن کی آیات کی روشنی میں حسین ابن علی کو دیکھو، یہ سوچ کر دیکھو کہ ان آیات نے حسین ابن علی کو بیان نہیں کیا، ان کو نہیں چمکایا، بلکہ حسین ابن علی کی ذات نے ان آیات کو چمکا دیا۔ کل تک گفتگو پہنچی تھی آیے تطہیر کہ خامیس علیبہ ہیں، تحت قصہ جب آ گئے، آنے کے بعد خدا نے جو کہا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تو اس منزل پر فائز تو اس منزل پر فائز مرکز طہارت و عصمت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج چلتے ہیں اگلی آیت کی جانب، اور اگلی آیت کون سی؟ آپ سب کی، ہم سب کی سنی ہوئی آیت مودت۔ آپ غور کیجئے کہ رسول خدا کی 23 سال کی زحمات، اگر ایک لمحے کو آپ تصور کریں نا، واقعا ہمارے رسول جو ہیں وہ اس قدر زحمات ہمارے لیے اٹھائیں ہیں، ہم سجدہ شکر میں اگر پروردگار عالم کا شکر ادا کریں کہ ہمیں رسول خدا جیسی نعمت عطا کی، بخدا پوری زندگی گزر جائے لیکن اس نعمت عظیم کا جو رسالت کی پروردگار عالم نے عطا کی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ کہتے کتنی زحمات برداشت کی۔ آپ سب جانتے کہ طائف میں گئے، وہاں پر پتھر برسائے گئے، آپ کی نعلین مبارک خون میں تر ہو جاتی تھی، اس کے علاوہ کبھی اوجڑی پھینکی گئی، کبھی کوڑا پھینکا گیا، اور ہر طرح کی اذیتیں جو اٹھا سکتے تھے ساری اذیتیں اٹھائیں، لیکن اب آخر میں اجر کیا؟ پروردگار عالم کہہ رہے میرے حبیب کہہ دو تم ان سے کہ جو تم نے مجھے اذیتیں دی ہیں، جو تمہاری جانب سے مجھے ملا ہے، میں ان کا کوئی اجر نہیں چاہتا، میں نے جو دین پھیلایا ہے 23 سال کی زحمات برداشت کر کے میں ان کا کوئی اجر نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو۔ یعنی حسین ابن علی کی ذات وہ ہے کہ اجر رسالت ادا کرنا ہے تو ان کی محبت کا دم مجھ کو اور آپ کو بھرنا ہو۔ اقربا کی مودت کون سی؟ واجب قرار دے دی گئی ہے۔ امام کی محبت، امام کی معرفت میرے اور آپ کے لیے جو ہے وہ واجب قرار دے دی گئی ہے۔ اچھا اس کی اگلی آیت کون سی ہے؟ آیہ مباہلہ۔ یہ یاد رکھیے یہ چھوٹی چھوٹی سی یہ وہ آیات ہیں جو مختلف موقعوں پر ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں۔ لیکن آئیے حیات امام حسین اس سے سیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی مجلسوں میں جب مقصد امام حسین بیان ہوگا
تب آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح جب ہم یہ حیات سن چکے کہ قرآن میں امام کی کیا اہمیت ہے، احادیث میں امام کی کیا اہمیت ہے، اب جب ان کی اہمیت کا احساس ہو، پھر مقصد بیان ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ مقصد بیان کرنے والا بھی بلند تھا۔ آیے مباہلہ، اور آپ غور کیجئے گا، ابھی بہت دن نہیں گزرے، عید مباہلہ آپ نے سنا ہوگا کہ کس انداز میں لے کر چلے کہ عیسائیوں سے جب اہل نجران سے ایک مرتبہ آپس میں مباہلہ ہوا ہے، اللہ کے رسول لے کر چلے ہیں کس طرح امام حسین علیہ السلام کو کہ آغوش میں امام حسین علیہ السلام۔ اچھا اب تھوڑا سا میں آپ کی خدمت میں بیان کروں کہ آپ اپنے بچے کو کہیں لے کے جاتے ہیں، جب باہر نکلتے ہیں تو جو سامنے والا ہوتا ہے اس کی نظر جو ہے وہ آپ کے چہرے پہ بعد میں پڑتی ہے، بچے کے چہرے پہ پہلے، یا آپ اپنے اوپر رکھ کے سامنے کوئی بچہ لے کر چل رہا ہے تو آپ خود غور کر لیجئے کہ جب آپ نکلتے ہیں تو پہلے بچے کے چہرے پہ نگاہ پڑتی ہے، بعد میں جو لے کر چل رہا ہے اس کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا کہ یہ حقانیت جو صداقت کی تھی، پہلے سب سے پہلے جو چہرہ دیکھا ہے وہ حسین ابن علی کا دیکھا ہے، اور صداقت کا علم بردار بن کر میرے مولا امام حسین علیہ السلام کی ذات سامنے آ گئی۔ صلی علی محمد۔ اچھا پھر یا علی اللہم صلی علی اچھا اب اس کے بعد جو ہے آیے مباہلہ کے بعد یوں تو آپ کو معلوم ہے کہ آیات بیان کرتی چلی جاؤں، شان امام حسین ختم نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جو اہم آیات ہیں آپ کی خدمت میں بیان کروں، دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہوتی۔ اب ایک آیت بیان کرنا، اور وہ آیت ایسی آیت ہے کہ جب کبھی بیان ہوتی ہے اس کے دو پہلو ضرور بیان ہوتے ہیں۔ دو پہلو کون سے؟ ایک تو وہی کہ فضائل اہل بیت سن کر ہمارے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، اور دوسری وہ کہ احکامی حالت بیان ہوتی ہے کہ اگر آپ کی کوئی حاجت ہے، یہ آیہ مبارکہ کی تفسیر پڑھ کر دیکھیے، آپ اس حاجت کو منت اس طریقے سے مانیں۔ جب میں نے منت کا ذکر کیا یقیناً آپ کے اذہان پہنچ گئے، صاحبان علم ہے نا، کون سی سورہ؟ سورہ اللہ۔ ہوا کیا تھا آپ سب جانتے ہیں نا کہ سب نے روزوں کی منت مانی، اس میں امام حسین سب سے کم سن ہیں۔ آپ نے بھی دیکھیں، آج کل ہمارے اور آپ کے لیے پیغام ہے نا، بچے چھوٹے ہوتے ہیں، مائیں کہتی ہیں بیٹا گرمی بہت ہے روزہ نہ رکھو، کون سا واجب ہوا ہے تمہارے اوپر؟ ممیز ہے تب بھی آدھے دن کا رکھ لو کافی ہے۔ نہیں، یہاں سیدہ دو عالم سے سبق سیکھے، منع نہیں کیا بچے کو، وہ بھی روزے سے ہیں، کہتے ہیں وہاں پر روزہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر میں نے آپ سے کہا نا کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں ایک موضوع پورا کہ سب نے ایک کے بعد ایک سائے لاتے جاتے ہیں، آپ روٹیاں دیتے جاتے ہیں، بس وہ خدا کو اتنا پسند ہے، یہاں پر میں اور آپ یہ کہتے ہیں ہمارے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے، وہیں پر ایک احکامی کیفیت بھی ہے کہ منت ماننا ہے۔ یہ متاسفانہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں، آج معاشرے کی بات ضروری نہیں ہے کہ یہاں پر ہو رہا ہو، لیکن 7 محرم جب آتی ہے، حضرت قاسم کی جب مہندی اٹھتی ہے تو اس میں جو ہے وہ بہت سارے امام بارگاہوں میں منتیں بڑی عجیب میرے سامنے، بڑی عجیب منتیں سامنے آئیں۔ یعنی ایک خاتون یہ کہنے لگی کہ میں نے آلو بخارا اٹھایا اس میں سے منت میں، اب جنہوں نے اٹھوایا تھا انہوں نے کہا کہ اب سال بھر تم نے آلو بخارا نہیں کھانا ہے، اور یہ نہیں کھانا تم نے، اب جب تمہاری منت پوری ہو جائے تم چڑھاؤ گی یہاں پر اس کے بعد پہلا آلو بخارا، تب کھانا ہے تم کو۔ بخدا میں حیران رہ گئی، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ حلال محمد جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حلال ہے، حرام محمد جو قیامت تک کے لیے ہمارے لیے حرام ہے، ہم کون ہوتے ہیں جو حلال کیا گیا ہے اس کو 1 سال تک کے لیے اپنے اوپر حرام کرنے کے لیے؟
دیکھیں یہیں پر میرے اور آپ کے ایمان کی کیفیت، منت ماننا ہے نا، کیسی منت مانو؟ منت ایسی مانو کہ جیسی سیدہ دو عالم کے گھرانے نے مانی ہے۔ منت ماننی ہے روزوں کی منت مانو، منت ماننی ہے قضا نمازوں کی منت مانو، منت ماننی ہے قرآن کی منت مانو کہ میں 5 آیات کو تفسیر کے ساتھ پڑھوں گی، میری فلاں حاجت پوری ہو جائے۔ اور اس سورہ حل عطا میں جب دے رہے ہیں یتیم کو، اسیر کو ایک مرتبہ، اس میں میرے مولا امام حسین کی بھی ذات شامل ہے، اور خدا امام کے اور سارے گھرانے سے اس قدر خوش ہوا کہ سورہ حل عطا کی 1-2 نہیں بلکہ پوری سورہ آپ کی شان میں نازل کر دی۔ درود پڑھ دیجیے گا محمد و آل محمد۔ آج دیکھیے قرآنی آیات کی روشنی میں نے کوشش کی تھوڑی سی کہ امام حسین علیہ السلام کی ذات کو بیان کروں۔ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی ذات کون سی ہے؟ میں نے پہلی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ نام حسین قلوب کو بدلنے کا ذریعہ ہے، ذات حسین قلوب کو بدلنے کا ذریعہ ہے۔ جو کوئی حسین کی جانب دل سے بڑھتا ہے نا، حسین 10 قدم آگے بڑھ کر اس کو تھامتے ہیں۔ جناب حر کی مثال ہم سب کے سامنے موجود ہے۔ کس طرح بڑھے تھے جناب حر؟ ایک رات پہلے حر دوزخی تھے، بہت مشہور جملہ کہ ایک رات پہلے حر دوزخی تھے، ایک رات کے بعد ایسا کیا ہو گیا؟ حر جنتی بن گئے، حر علیہ السلام بن گئے۔ علامہ ذیشان حیدر جوادی بیان کرتے ہیں کہ ابا عبداللہ کی دعا تھی، کہ دعا ابا عبداللہ کی کیا تھی؟ ابا عبداللہ کی جانب جناب حر بڑھے تھے، لاشعوری طور پر بڑھے ہوں لیکن بڑھے تھے۔ ہم کہیں مولا حر تو لاشعوری طور پر آپ کی جانب بڑھے تھے نا، لیکن ہم تو شعور کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، مولا ہمارے ہاتھوں کو آگے بڑھ کر آپ تھام لیجئے۔ مولا ہم تو آپ کے چاہنے والے ہیں، مولا ہم تو سیاہ لباس زیب تن کر کے اس فرش عزا پر آئے ہیں، مولا آپ ہمارے ہاتھوں کو تھام لیجئے جس طرح آپ نے حر کے ہاتھوں کو تھاما تھا۔ علامہ ذیشان حیدر جملہ یہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ حر کے 2 حق ابا عبداللہ کی گردن پر تھے۔ کون سے 2 حق تھے؟ غور کیجئے گا میری بات کے اوپر۔ وہ 2 حق ایسے تھے کہ جو حر کو حر علیہ السلام بناتے ہیں۔ کون سے حق؟ پہلا حق یہ کہا جب آئے تھا حر اور آ کر لجامے فرس کے اوپر ایک مرتبہ ہاتھ ڈالا، امام کے جملے اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی، ابا عبداللہ کے جملے۔ حر نے جملہ کیا کہا کہ مولا آپ کی ماں تو ایسی ہے کہ میں بغیر وضو بھی اس کا نام نہیں لے سکتا۔ فاطمہ زہرا کا احترام کرنا، حر کو حر بنا گیا۔ پہلا حق علامہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پہلا حق یہ تھا کہ اس نے فاطمہ زہرا کا احترام کیا۔ تبھی آپ سے یہ کہا جاتا ہے نا مجالس میں، ہر شخصیت کا مجالس سے جو منسوب ہو جائے، انشاءاللہ آگے میں واقعہ بیان کروں گی مجالس میں، کہ لو وہ جوتیاں سیدھی کرنے والا شخص کیوں نہ ہو، امام کی نگاہ میں بڑا محبوب ہوتا ہے۔ ابھی کل واٹس ایپ پر میں ایک دیکھ رہی تھی کہ یہاں نمائش کے قریب ہی کوئی امام بارگاہ کے قریب شاید کوئی شخص ہے، وہ بیٹھا ہوا ہے اور اس کا کام کیا ہے، بارش ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، بس اس نے کام کیا مجلس کے باہر بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھ میں اس کے ایک کپڑا ہے اور شوز صاف کرنے کا سامان ہے، وہ لیے ہوئے بیٹھا ہے اور عزاداروں کی جو جوتے اور چپل ہے ان کو صاف کر رہا ہے۔ یعنی بظاہر میں اور آپ دیکھیں کتنا حقیر کام، لیکن اب عبداللہ کی نگاہ میں بلند ترین کام۔ اس کی تصویر کسی نے کہہ کے کہا کہ میں اس کا نام نہیں جانتا لیکن میں اس کا کام جانتا ہوں کہ اس وقت یہ بارش ہو رہی ہے، کس طرح دھول مٹی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود اب عبداللہ کی جو عزادار آ رہے ہیں ان کے جوتوں کی مٹی کو صاف کر رہا ہے کہ ان کی چپلیں صاف ستھری رہیں، جب باہر آئیں تو وہ پہن کر باہر جائیں۔ کون سا مقام ابا عبداللہ؟ حر کا یہ احترام کرنا ابا عبداللہ کی نگاہ پہلا حق۔ کہتے دوسرا حق ابا عبداللہ کی گردن پر حر کا کون سا آ گیا؟ کہا دوسرا حق یہ تھا کہ جب نماز کا ٹائم آیا تو اس وقت میں نماز عصر کا وقت آیا، نماز ظہر کا وقت آیا تو کیا کہا کہ جو ہے وہ نماز پڑھ لے،
अब अब्दुल्ला ने कहा हुर नमाज पढ़ ले, तो हुर के जुमले तारीख ये बताती है, कहा मौला आपके होते हुए मैं जमात कराऊं, ऐसा मुमकिन नहीं है। यानी खुद अबा अब्दुल्ला की ज़ात का एहतराम। याद रखिए, जब फर्श अज़ा पर आ जाए ना, मौला हुसैन की ज़ात का एहतराम अपने कल्ब में लेकर आइए, खुदा हमको हुर बना देगा। कहते ये दो हक ऐसे थे अबा अब्दुल्ला की ज़ात पर कि जिसने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। और कैफियत तारीख क्या बताती है कि हुर सारी रात टहलते रहे। बेटा आगे बढ़कर पूछता, बाबा क्या बात है? गुलाम ने आगे बढ़कर पूछा, आका क्या बात है? कहा मैं ये सोच रहा हूँ कि यजीद हक पर मुझे नहीं लगता। ये फातिमा ज़हरा की फर्जंद हैं। बेटा आगे बढ़कर बोला कि बाबा फिर इसमें क्या मुज़ायका है, चले चलते हैं अब अब्दुल्ला की फौज से मिल जाते हैं। और कहते हैं यजीद की लश्कर के जो सबसे बेहतरीन सिपाही थे वो हुर थे, सबसे जवां मर्द हुर थे। कहते हैं लेकिन हुर उस वक्त जो सबसे ज्यादा जंगजू थे, सबसे ज्यादा गालिब रहने वाले थे। जब अबा अब्दुल्ला की जानिब चले, कैफियत क्या, आंखों पर एक पट्टी बंधी हुई है। बेटे से ये कह दिया, बेटे मेरे हाथों को भी बांध दो, अरे मुझे इस तरह से लेकर चलो, अरे जैसे एक गुलाम को आका की जानिब घसीटा जाता है। अरे लेकर चले हुर को। इधर अबा अब्दुल्ला खैमे में मौजूद है। अबा अब्दुल्ला खड़े हो गए मकाम से, अब्बास और अली अकबर को बुलाया, जाओ अब्बास अली अकबर हमारा मेहमान आ रहा है। अल्लाह अकबर, आलमे गुरबत में हुर मेहमान। मौला हुर की खता तो बहुत बड़ी थी, मौला जब आप हुर की खता माफ कर सकते हैं, मौला हम गुनाहगार अज़ादारों की खता मौला हम आंखों में आंसू लेकर आपसे इल्तमास करते हैं। मौला अरे उधर से हुर चले, इधर से अब्बास और अली अकबर चले। कदमों की आहट महसूस हुई। बस एक मर्तबा हुर ने पूछा, बेटा कौन आता है? कहा बाबा आपको लेने के लिए अब्बास और अली अकबर आते। अरे अब थोड़ी दूर और चले, कदमों की आहट महसूस हुई। अब्बास और अली अकबर के पीछे सारे असहाब है। कहा बेटा अब कौन आया? कहा बाबा साहबे हुसैन आपके इस्तकबाल को आ रहे हैं। फिर कदमों की आहट महसूस हुई। अरे बस एक मर्तबा पूछा, बेटा अब कौन आया? कहा बाबा गजब हो गया, खुदा अब्दुल्ला अरे आपके इस्तकबाल को आगे आ रहे। अजरकुम अल्लाह ज़दारो, अब हुर आ गए हैं इस तरह। अरे आने के बाद हुर अपने हाथों को जोड़े हुए हैं। आका मैं जो कुछ किया मैंने किया। आका आज आप करबला में है मेरी वजह से है। आका ये आला तश की सदाएं मेरी वजह से है। आका आज ये आपके जो खेमे यहाँ से हटाए गए तराइफ से मेरी वजह से। आका पहली शहादत मेरी मेरे जवान बेटे की। अरे जवान को भेजो, बस एक मर्तबा कानों में सदा का आना था। अरे बाबा अदरिकनी, जवान बेटे की सदा हुर ने सुनी, बेख्तियार दिल खींचा, मक्तल की जानिब कदमों को बढ़ाया। अजरकुम अल्लाह, अरे जिनके जवान बच्चे हैं खुदा उनको सलामत रखे। अब अब्दुल्ला आगे बढ़े, कांधे पर हाथ रखा और अरे जवान का लाशा है कैसे मैं हाथ जोड़ कर कहूँ मौला, मौला आज हुर के जवान की इतनी फिक्र, मौला थोड़ी देर के बाद अरे अली
گھر کا لاشا ہوگا، ارے بوڑھا باپ کیسے جو اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہا تجھے واسطہ دیتے ہیں فرش عزا کا، ہماری قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ خدایا ہمارے نکلے ہوئے آنسوؤں کو، گالوں پر بہتے ہوئے اشکوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ خدایا ہمارے اندر وہ خلوص عطا کر دے کہ جو اب عبداللہ کی عزاداری کے لیے چاہیے، ایسا خلوص کہ جو ہم کو ہمارے زمانے کے امام سے ملا دے۔ مولا دل بڑا بے چین ہے، دل بڑا پریشان ہے عزاداری کی یہ حالت دیکھ کر۔ مولا آ جائیے، العجل العجل العجل، مولا ساعت ساعت ساعت، مولا ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے گی اگر آپ آ گئے۔ مولا ہم نے جو اولادوں کے لیے دعائیں مانگی ہیں نا مولا، آپ آ گئے وہ مسائل بھی حل ہو جائیں گے، مولا رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ خدایا زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ خدایا ہم سب کو مثل حر اپنے امام سے ملا دے، اس طرح سے ملا دے کہ ہماری خطائیں بھی معاف ہو چکی ہوں، ہمارے گناہ بھی معاف ہو چکے ہوں۔ خدایا جب زمانے کے امام کا ظہور ہو، امام خانہ کعبہ سے ٹیک لگا کر آواز استغاثہ بلند کرے، حل من ناصر ینصرنا، ہماری آغوش کے پالے سب سے پہلے لبیک یا امام کہہ کر ارے نصرت امام کے لیے حاضر ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور بیماروں کے لیے بھی آپ خاص طور پر دعا مانگ لیجئے گا، خصوصاً ایک مومن کے لیے جن کے لیے روزانہ آپ سے دعا منگوائی جا رہی ہے۔ پروردگار عالم، سجاد نام ہے ان کا، نام لے کر آپ دعا مانگیے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے نا، پروردگار عالم سجاد کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ ہوش آ گیا ہے، بس پروردگار عالم ان کو مکمل صحت اس طرح سے عطا کرے کہ وہ واپس اپنے گھر والوں کے پاس آ جائیں۔ جو مریض ہے نا ان سب کے لیے دعا مانگے۔ دیکھیے جس گھر میں مریض ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس مریض کی کیا کیفیت ہے۔ دعا مانگے کہ کل مریضوں کو صحت کاملہ اور عاجلہ خدا عطا فرمائے۔ بر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صل علی محمد۔ اور اب بابا سے بلند یہاں پر سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی۔